وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں باہر آ گیا جہاں پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ امی اور نبیلہ وہاں ہی بیٹھے تھے۔ پھر 2 منٹ بعد ہی سائمہ بھی آ گئی۔ پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ نبیلہ اور میں کچن میں کام کرنے لگ گئی۔ تقریباً 3 بجے سائمہ کا کام نمٹا کر کمرے میں آ گئی اور آ کر دروازہ بند کر دیا اور آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پھر دوبارہ اٹھی، الماری میں سے اپنا بیگ نکالا اور اس کی جیب سے اپنی دوائی نکال کر پانی کے ساتھ اپنی دوائی کھانے لگی۔ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دوائی کھا کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور بولی، مجھے پتہ ہے آپ کو میری ضرورت ہے، لیکن میں 1 یا 2 دن میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر آپ جو کہیں گے کروں گی، ابھی کے لیے معاف کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بیمار ہو، آرام کرو، جب تمہارا اپنا دل کرے تو مجھے بتا دینا۔ پھر وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی اور آگے ہو کر مجھے پیار کیا اور پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میں بھی تھوڑا تھک گیا تھا، مجھے بھی نیند آ رہی تھی اور میں بھی سو گیا۔ پھر 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص بات نہ ہوئی، نہ ہی میری نبیلہ سے کوئی لمبی چوڑی بات ہو سکی۔ پھر ایک دن میں دوپہر کو اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا، تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہوگا، جب سائمہ اپنا کام نمٹا کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے میرے ساتھ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، وسیم آج میں بالکل ٹھیک ہوں، آج رات کو مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پھر رات کو کھانا وغیرہ کھا کر چھت پہ چلا گیا اور تھوڑی دیر ٹہلتا رہا۔ پھر 10 بجے کے قریب نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ سائمہ ابھی بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹی وی آن کیا اور کمرے کی لائٹس کو آف کیا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو بیڈ پہ دیکھا سائمہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج گئے تھے۔ میں بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا اور نہا دھو کر فریش ہو گیا۔ باہر نکلا تو سائمہ ناشتہ لے کر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کنگھی کی، پھر سائمہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے سائمہ برتن اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگا۔ تقریباً 12 بجے کے ٹائم میں نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا اور کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا۔ وہاں میری نظر شازیہ باجی پہ پڑی۔ وہ صحن میں چارپائی پہ بیٹھی امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور نبیلہ امی کے پیچھے بیٹھی امی کے سر کی تیل کی مالش کر رہی تھی۔ پھر جب شازیہ باجی کی نظر میرے اوپر پڑی تو مجھے دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ دی اور بولی، کیا حال ہے وسیم، آج کل نظر ہی نہیں آ رہے ہو۔ ہم بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو، کبھی ہماری طرف بھی چکر لگا لیا کرو۔ میں چارپائی کے پاس رکھی ہماری طرف بھی چکر لگا لیا کرو۔ میں چارپائی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا اور بولا، باجی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا مصروف تھا اس لیے چکر نہیں لگایا۔ اور یہ بول کر میں نے نبیلہ کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے آنکھ مار دی۔ پھر میں نے کہا، باجی آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ بھی کافی کمزور ہو گئی ہیں، لگتا ہے دلہا بھائی کی یاد میں کمزور ہو گئی ہیں۔ دلہا بھائی کی سنائیں، وہ کیسے ہیں؟ میں نے دیکھا میری اس بات سے شازیہ کا تھوڑا سا موڈ آف ہو گیا اور تھوڑا اکتا کر بولی، وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو کون سا میری پرواہ ہے، اگر ہوتی تو مجھے یہاں اکیلا رہنے دیتے۔ میں نے کہا، باجی آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں، ہم سب ہیں نا آپ کی فکر کرنے کے لیے۔ میری اس بات پہ میں نے دیکھا شازیہ باجی نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا کاٹ کر مجھے نشیلی نظروں سے دیکھا اور دوبارہ پھر امی کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی اور سب چائے پینے لگے۔ میں نے چائے ختم کی اور گھر میں بول کر باہر دوستوں کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے چلا گیا۔ دوستوں کے پاس ٹائم گزار کر تقریباً 2 بجے میں گھر واپس آ رہا تھا۔ مجھے شازیہ باجی گلی کے کونے پہ مل گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، شازیہ گلی میں سناٹا تھا، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ شازیہ باجی نے مجھے دیکھا اور راستے میں ہی روک لیا اور بولے، وسیم کبھی ہماری طرف چکر لگا لیا کرو۔
ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، ہر وقت سائمہ میں ہی گھسے رہتے ہو، تھوڑا باہر بھی دنیا دیکھو، اور بھی بہت اچھی دنیا ہے جہاں فل مزہ ملتا ہے، کبھی ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دو۔ میں شازیہ باجی کی کھلم کھلا دعوت پہ حیران رہ گیا، لیکن میں ایک لحاظ سے خوش بھی تھا کہ چلو اچھا ہی ہوا، شازیہ باجی پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا شازیہ باجی، آپ کو اپنے میاں کو چھوڑ کر کب سے دوسرے کسی کی خدمت کا خیال آ گیا؟ تو شازیہ بڑے ہی خمار بھری آواز میں بولی، اس کو کہاں شوق ہے خدمت کرنے کا، وہ تو بس خدمت کروا کر دوسروں کو سلگتا ہوا چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اب بندہ کس کس کو اپنے دل کا دکھ بتائے؟ کوئی دل کا دکھ سنے تو بتاؤ کہ زندگی میں کتنی تنہائی اور گھٹن ہے۔ میں نے کہا شازیہ باجی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا دکھ بانٹنے کے لیے، آپ کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ شازیہ میری اس بات سن کر ایک دم لال ہو گئی اور خوش ہو کر بولی، وسیم، پورے خاندان میں ایک تو ہی ہے جس نے مجھے پہچانا، میری تکلیف کو سمجھا۔ اب ٹائم نکال کر کبھی چکر لگاؤ، میں تمہیں اپنے دکھ بتاؤں۔ کہ میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں ضرور چکر لگاؤں گا۔ پھر میں وہاں سے گھر آ گیا۔ دروازہ نبیلہ نے کھولا، اندر سب لوگ میرا ہی کھانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ میں ہاتھ دھو کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ کھا کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے شازیہ باجی کی کہی ہوئی باتوں پہ غور کرنے لگا، اور پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی اور سو گیا۔ شام کو تقریباً 5 بجے سائمہ مجھے جگا رہی تھی اور چائے کے لیے باہر بلا رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوا، پھر کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا۔ سب کے ساتھ مل کر چائے پینے لگا اور امی کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر چھت پہ چلا گیا کیونکہ مجھے میرے اسلام آباد والے دوست کی کال آ رہی تھی۔ میں چھت پہ جا کے اس کو دوبارہ کال ملائی تو سلام دعا کے بعد اس نے مجھے کہا، کسی دن ٹائم نکال کر اسلام آباد آؤ، تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ ثنا کے متعلق تمہیں کچھ بتانا ہے، لیکن فون پہ نہیں بتا سکتا، اس لیے تم ٹائم نکال کر اسلام آباد کا چکر لگاؤ۔ میں نے کہا خیر تو ہے، ثنا کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولا ثنا بالکل ٹھیک ہے، فکر نہیں کرو، بس تم یہاں آ جاؤ، پھر بیٹھ کر تفصیل میں بات ہوگی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چکر لگاؤں گا، ابھی مجھے دن کے لیے لاہور جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ پھر کچھ دیر باتیں کر کے فون بند ہو گیا۔ اچانک میری نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی نبیلہ پہ پڑی۔ پتہ نہیں وہ کب سے کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بولی، بھائی کیا بات ہے؟ آپ کا دوست ثنا کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ثنا کو کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ میں نے کہا نبیلہ میری جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثنا بالکل ٹھیک ہے، وہ میرا دوست ویسے ہی مجھے بلا رہا ہے، اور ثنا کے بارے میں بات بتائی کہ وہاں زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس ثنا کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہوگا جس لیے مجھے بلایا ہوگا۔ فکر کوئی بات نہیں، میں ٹائم نکال کر جا کر پتہ کر آؤں گا۔ نبیلہ کو میری بات سن کر سکون آ گیا اور بولی، بھائی شازیہ باجی کے 2 مطلب والی باتیں سنی تھی؟ میں ہنس پڑا اور کہا ہاں سنی تھی، بڑی ہی چالو چیز ہے، مجھے خود ہی دانہ ڈال رہی تھی۔ نبیلہ نے کہا بھائی جب میں باجی کی طرف گئی تھی تو میں نے شازیہ باجی کو آپ کے متعلق سب کچھ بتایا تھا، آپ کو اور سائمہ کی 1-2-3 باتیں بھی بتائی تھیں، لگتا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں نبیلہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر نبیلہ نے گلی میں گئی ہوئی میری اور شازیہ کی باتیں سنا دیں۔ نبیلہ یہ سن کر خوش ہو گئی اور بولی، بس بھائی اب شازیہ باجی پہ 1 یا 2 دفعہ اور محنت پیار کرنا پڑے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ پیار کرے گی اور پھر فضیلہ باجی کا کام بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ لاہور جائیں گے تو 1 یا 2 چکر اور لگاؤں گی اور شازیہ باجی کو پیار کے لیے تیار کروں گی۔ پھر نبیلہ نے کہا بھائی آپ نے سائمہ کو بتا دیا کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا ابھی نہیں بتایا، آج رات کو بتاؤں گا، اور پرسوں میں نے جانا ہے۔ نبیلہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اب نیچے چلتی ہوں، کچن کا تھوڑا کام ہے۔ مجھے آگے ہو کر پیار کیا اور پھر نیچے چلی گئی۔ میں بھی کچھ دیر ٹہل کر نیچے آ گیا۔ 8 بج چکے تھے، کھانا تیار تھا۔
سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 بجے سائمہ گھر کا کام ختم کر کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ پھر 10 منٹ بعد باتھ روم سے نکل کے بیڈ پر آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ سائمہ میں پرسوں جا رہا ہوں، مجھے اپنی گاڑی کی پیمنٹ لینی ہے اور اپنے دوست کو بھی ملتا ہوں، شاید 3-4 دن لگ جائیں گے۔ تو وہ بولی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن آج تو میرا کچھ کریں۔ پھر میں نے سائمہ کے ساتھ میچ کھیلا اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کر تیاری کی، اپنے بیگ تیار کیا اور 9 بجے گھر سے نکل آیا اور اسٹیشن پہ آ گیا۔ 10 بجے ٹرین کا ٹائم تھا، میں تقریباً 6 بجے کے قریب لاہور پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنے پلان کے مطابق چاچی کو فون کیا اور چاچی کا حال احوال معلوم کیا۔ پھر کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کر کے میں نے کہا چاچی میں نے اسلام آباد سے پیمنٹ لینی تھی اور اپنے دوست کو ملنا تھا، لیکن میرا دوست کچھ اپنی دفتری کام کے لیے لاہور آ گیا ہے، اس نے ہی میری اسلام آباد سے پیمنٹ لے کر دینی تھی، اس لیے میں اب لاہور میں ہی ہوں گا اور میں کسی ہوٹل کی طرف رات کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا سامان رکھ کر آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو جائے گی۔ چاچی میری بات سن کر غصہ ہو گئی اور بولی وسیم تم میرے داماد ہو اور لاہور میں آ کر ہوٹل میں رہو گے، میں تم سے ناراض کر دیا ہے۔ میں نے کہا چاچی آپ ناراض نہیں ہو، ایک رات کی بات ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ چاچی نے کہا مجھے دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب